السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ فتنوں کے احوال اور احکام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ رواہ مسلم والترمذی، مشکات صفحہ نمبر 462، کتاب الفتن، الفصل الاول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک اعمال میں جلدی کر لو فتنوں کے آنے سے پہلے کیونکہ آنے والے فتنے اندھیری رات کے مانند ہوں گے۔ اس وقت آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور اگر شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر۔ دنیا کے معمولی نفع کے عوض آدمی اپنے دین کو بیچ دے گا۔ فتنے کے معنی اور مفہوم۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے، اس لیے دنیا کو دار الفتن یعنی فتنوں اور آزمائشوں کا گھر کہا جاتا ہے۔ لفظ فتن کے کئی معانی آتے ہیں، مثلا آزمائش، کسی پر فریفتہ ہونا، گمراہ ہونا، گناہ، لذت، عذاب وغیرہ۔ اس کے ایک معنی ہے سونے یا چاندی کو آگ میں پگھلا کر اس کا کھرا کھوٹا معلوم کرنا۔ مصباح اللغات، صفحہ نمبر 618، تاکہ اس کے خالص ہونے نہ ہونے کی حقیقت سامنے آ جائے۔ اس فتنے کے لفظ کو اس معنی کے اعتبار سے آزمائش و امتحان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے بھی انسان کی اندرونی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی کو قرآن میں یوں فرمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تحقیق کہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، لہٰذا اگرچہ اللہ تعالیٰ کو شروع ہی سے سب کچھ معلوم ہے، مگر اپنے اس ازلی علم کی بنیاد پر جزا و سزا کا فیصلہ کرنے کے بجائے لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا ہے، اور وہ یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ یوں تو دنیا کی ساری زندگی آزمائش کے لیے ہے، لیکن یہ آزمائش اور فتنے آخری زمانے میں بڑھ جائیں گے۔ چنانچہ حدیث مذکور میں فتن کا لفظ جس مفہوم میں مستعمل ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا کے آخری دور میں گمراہی و بے دینی عام ہو جائے گی، اور ایسی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی جس میں ایمان و کفر کا امتیاز، حق و باطل کا فرق اور صحیح و غلط کی تمیز مشکل ہو جائے گی، اور دین کے معاملے میں آدمی شک اور تذبذب کا شکار ہو جائے گا۔ ایسے دور کو دور فتن کہا جائے گا۔ دور فتن کا حال اور اس کی وجہ۔ حدیث بالا میں دور فتن سے قبل عمل میں جلدی کرنے کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا، اندھیری رات کے مانند تاریک فتنوں کا زمانہ آنے سے پہلے آج اگر موقع ہے نیک اعمال کا تو اس سے فائدہ اٹھا لو اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کر لو، کیونکہ جب فتنوں کا دور شروع ہوگا تو معاملہ نہایت دشوار ہو جائے گا، کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اس زمانے میں طاعت و خداوندی کی طرف توجہ کم ہوگی اور اعمال شرعیہ کو بکمال ہی ادا کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ حالات پرسکون نہ ہونے کی وجہ سے دل میں ہر وقت فکر و بے اطمینانی کی کیفیت رہے گی۔ پھر دور فتن کی مذکورہ صورتحال کی بھی چند وجوہات بیان کی گئی ہیں، مثلا مسلمانوں کا آپسی عصبیت کی وجہ سے اختلاف، مسلمانوں کے امراء و حکام کا ظلم و زیادتی والا معاملہ کرنا، مسلمانوں کا علم دین سے دور ہونا اور احکام شریعت کی خلاف ورزی کرنا، نیز اتباع شہوت و غفلت۔ ان وجوہات کے سبب پرفتن حالات پیدا ہوں گے۔ دور فتن میں ضعیف الایمان لوگوں کا حال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
دور فتن کی آگاہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حالات ایسے خطرناک اور اتنے شدید پرفتن ہوں گے کہ عام آدمی کا ایمان و اعمال پر یا کمال ایمان اور کمال اعمال پر باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح تو مومن ہوگا مگر شام تک فتنوں میں ایسا مبتلا ہو جائے گا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور شام کو تو مومن ہوگا مگر فتنوں میں ملوث ہو کر صبح تک کافر ہو جائے گا، یا کفران نعمت میں مبتلا ہو جائے گا، یا کافروں کے مشابہ ہو جائے گا، یا کافروں کے اعمال پر عمل پیرا ہو جائے گا، کیونکہ چاروں طرف سے ایمان و اعمال کو مٹانے کی کوشش ہوگی۔ پھر بعض ضعیف الایمان لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ دنیا کے معمولی نفع کے عوض دین بیچ دیں گے۔ انہی جیسوں کے لیے قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ گئی تو وہ منہ موڑ کر پھر کفر کی طرف چل دیتا ہے۔ ایسے شخص نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی، یہی تو کھلا ہوا گھاٹا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں دور فتن کے جو آثار و احوال بتلائے ہیں اب وہ نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں میں آج حرص و ہوس اتنی عام ہے کہ دین و ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہیں۔ حرص و ہوس کی منڈی میں ہر چیز کا سودا ہوتا ہے، حرص و ہوس کی منڈی میں ہر چیز کا سودا ہوتا ہے، ملاؤں کے سجدے بکتے ہیں، پنڈت کے بھجن بک جاتے ہیں۔ ایک نہایت عبرتناک واقعہ۔ صاحبو، افسوس صرف اسی پر نہیں ہے کہ جو عمر بھر کفر و شرک پر رہا اور مرا، بلکہ افسوس تو اس پر ہے جو عمر بھر ایمان پر رہا مگر اخیر میں حرص و ہوس کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور کفر پر مرا، العیاذ باللہ۔ ابھی پچھلے دنوں یونان میں ایک نہایت عبرتناک واقعہ پیش آیا۔ وہاں کی ایک کمپنی میں بنگلہ دیش کا ایک مسلم نوجوان کام کر رہا تھا۔ اس کی دوستی اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک عیسائی کرسچن لڑکی سے ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ عشق تک جا پہنچا۔ نوجوان کا نام مظہر الاسلام تھا۔ اس نے اپنی معشوقہ سے شادی کا مطالبہ رکھا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ تم اپنا مذہب تبدیل کر کے عیسائی بن جاؤ۔ چنانچہ مظہر الاسلام فوراً راضی ہو گیا۔ یہ ہے یبیع دینہ بعرض من الدنیا کی ایک مثال ہے۔ جب نوجوان کے والدین اور دوست و احباب کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر عشق آمد عقل او آوارہ شد، صبح آمد شمع او بیچارہ شد۔ عشق کی وجہ سے عقل ختم ہو جاتی ہے جیسے صبح سے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، مریض عشق پر لعنت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ نوجوان اپنے فیصلے پر اٹل رہا اور مرتد ہو کر کسی چرچ میں جا کر شادی کر لی۔ جب بنگلہ دیش اس کے والدین کو اطلاع ملی تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے اس سے رشتہ منقطع کر لیا۔ دوسری طرف نوجوان کی شادی کے بعد کچھ دن تو بڑی خوشی کے ساتھ گزرے۔ 3 ماہ کے بعد ایک دن دونوں میاں بیوی کار میں کہیں جا رہے تھے، اچانک بریک فیل ہونے کے سبب کار ہو گئی بیکار، کسی درخت سے ٹکرائی اور نوجوان موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اس طرح وہ خسر الدنیا والآخرہ کا مصداق بنا۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے صنم۔ مستفاد از صوت القرآن، ٹائٹل صفحہ نمبر 1، دسمبر 2005۔ کیونکہ قرآن نے کہا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، خود انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تو بطور مثال ایک واقعہ تھا، ایسے واقعات تو آئے دن نہ جانے کتنے پیش آتے ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانے۔ دور فتن میں فتنہ ارتداد کا استحصال اور ایمان پر استقامت کی دعا۔ صاحبو،
عجیب بات یہ ہے کہ پہلے غیر مسلم چاہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، اب بعض مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم غیروں جیسے ہو جائیں۔ آج ظاہر میں تو ہم میں سے بعض لوگ غیروں سے نفرت کرتے ہیں مگر ان کی تہذیب سے محبت کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں سے بظاہر محبت کرتے ہیں مگر اسلامی تہذیب سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ عمومی حال اس فتنے کے دور کا ہو گیا ہے۔ فقیہ العصر علامہ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مد ظلہ العالی فرماتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ کچھ مدت تک یہ بات ناقابل قیاس سمجھی جاتی تھی کہ مسلمان بھی دین حق سے منحرف ہو کر کوئی اور مذہب قبول کر لیں، لیکن جہالت، پسماندگی، غربت یا غفلت و ناواقفی کی وجہ سے اب صورتحال خاصی بدل چکی ہے۔ بعض کم فہم، ناواقف اور غافل مسلمان ارتداد کے چنگل میں مبتلا نظر آنے لگے۔ اسباب جو بھی ہوں، لیکن بدقسمتی سے فتنہ ارتداد کی کالی گھٹائیں مسلمانوں کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ان حالات میں دینی تحریکوں، جماعتوں، تنظیموں اور اداروں کا اولین فریضہ ہے کہ وہ اس کے سد باب کے لیے باہم سر جوڑ کر بیٹھیں اور مسلمانوں میں شعور پیدا کریں۔ اس کے لیے باقاعدہ علماء کو تیار کیا جائے اور ائمہ کی تربیتی اجتماعات رکھے جائیں۔ آج اس کا ناقص خیال ہے کہ اگر ہم نے ایسے فتنوں سے آنکھیں بند کر لی اور خدا نخواستہ ایک دفعہ مسلم معاشرے میں فتنہ ارتداد کو گھسنے کا موقع مل گیا تو پھر یہ جڑ پکڑتا جائے گا اور بعد میں اس کا تدارک دشوار ہو جائے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دین کا حق کا امین بنایا ہے اس کی حفاظت و اشاعت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے ایسے موقع پر ایمان و ہدایت پر استقامت کے لیے یہ دعا بکثرت مانگتے رہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پروردگار، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیلے نہ کر دے اور ہمیں خصوصی رحمت دے، یقیناً تو بڑی عطا والا ہے۔ نیز یہ دعا بھی مانگے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ کنز العمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264۔ دور فتن میں اس دعا کا اہتمام کر لیا تو ایمان پر استقامت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ الہی خیر ہو کہ فتنہ آخر زمان آیا، الہی خیر ہو کہ فتنہ آخر زمان آیا، رہے ایمان ودی باقی کے وقت امتحان آیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی فتنے میں مبتلا ہونے کے اندیشے کے وقت اللہ تعالیٰ سے سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے جانے کی دعا بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اپنے آخری دور میں یہ دعا فرمائی، اللہم کبرت سنی وضعفت قوتی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک غیر مضیع ولا مفرط۔ الموطا امام مالک باب ما جاء فی الرجم۔ اے اللہ، میری عمر بڑھ گئی ہے، میری قوت ختم ہو گئی ہے اور میری رعیت پھیل گئی ہے، اس لیے مجھے کسی چیز کے ضائع کرنے سے اور کسی قسم کے زیادتی سرزد ہونے سے پہلے اٹھا لیجئے۔ دور فتن کے لیے 2 احکام۔ بہرحال دور فتن کی جو علامتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں ان کا ظہور تقریباً ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں دعائے مذکور کے اہتمام کے علاوہ علامہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مد ظلہ کے بقول ہمیں وہ 2 کام کرنے ہیں جن کا ایک حدیث پاک میں تذکرہ ملتا ہے۔ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، پہلا اور ابتدائی کام جو عزیمت یعنی اصل اور مستقل حکم ہے، مسلمانوں کی بڑی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑنا اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے برابر فکر مند رہنا، ان سے کنارہ کشی اور خلوت نشینی اختیار نہ کرنا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت والی جماعت ہو لیکن ان کا کوئی امام نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں دوسرا حکم یہ ہے کہ کسی جماعت کے بارے میں یقینی طور پر حق و باطل کا پتہ نہ چلے اور العیاذ باللہ العظیم حالات اس درجہ نزاکت اختیار کر لیں کہ مخلوق کے ساتھ تعلق رکھنے کی صورت میں جان و ایمان کا خطرہ ہو اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔
جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کافر اور اہل باطل تم پر غلبہ پالیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے، جانی نقصان پہنچائیں گے، یا پھر تمہیں اپنی ملت و مذہب میں لوٹا لیں گے، دینی نقصان پہنچائیں گے، اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ تو اس صورت میں اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، بلکہ اس وقت رخصت ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ رخصت کی حیثیت مستقل حکم کی نہیں ہوتی، بلکہ کسی عارضی کی بنا پر جو وقتی حکم دیا جاتا ہے، شرعی اصطلاح میں اسے رخصت کہتے ہیں۔ جیسے پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت وغیرہ، کہ ہر جماعت سے علیحدگی اختیار کر کے اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت اور اپنی اصلاح کی فکر میں آدمی اپنے گھر کو لازم پکڑے اور بلا دینی و دنیاوی ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ حدیث میں فرمایا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي۔ مشکات صفحہ نمبر 462۔ اس زمانے میں گھر میں بیٹھنے والا کھڑے سے اچھا ہوگا اور کھڑا چلنے والے سے بہتر ہوگا، ان میں چلنے والا دوڑنے والے سے افضل ہوگا۔ گویا وہ وقت اجتماعی کام کے بجائے انفرادی کام کا ہوگا، اس لیے حق و باطل کے اشتباہات کے وقت اپنی اصلاح اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا ہی عافیت کا راستہ ہے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمان والو، اپنی ذات کی خبر لو، اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اگر تم ہدایت پر آ گئے اور تم نے دعوت الی الخیر کا فریضہ انجام دے دیا تو پھر جو لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مستفاد ذکر و فکر صفحہ نمبر 239۔ بہرحال دور فتن کے لیے دعا کے علاوہ یہ دو احکام کتاب و سنت میں ملتے ہیں۔ دعا بھی کریں کہ حق تعالی ہمیں تمام ظاہری و باطنی اور دینی و دنیاوی فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔